بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1842 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فقضاہن، پھر اس نے بنا دیا ان کو 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وأوحا، اور اس نے حکم کیا، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرہا، اس کا کام، وزینا، اور ہم نے مزین کیا، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں سے، وحفظا، اور حفاظت کی، ذالک، یہ، تقدیر العزیز العلیم، نہایت غالب، خوب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ فَإِن، پھر اگر، اعرضوا، وہ منہ موڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صاعقتاً، کڑک، مثل صاعقتی، کڑک، عاد و سمود، عاد و سمود کے۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتداء بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت 7 آسمان بنا دیے۔ دوسری بات، ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا۔ تیسری بات، ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ چوتھی بات، اس قریب والے آسمان کو خوب محفوظ کر دیا۔ پانچویں بات، یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتداء بھی کامل، علم بھی کامل ہے۔ چھٹی بات، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں آسمان کی تخلیق کا ذکر مختصر تھا۔ ان آیتوں میں اسی آسمان کی تخلیق کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ان 7 آسمانوں کو پیدا کرنے میں صرف 2 دن کا وقت لگا۔ ان آسمانوں میں اور کیا کیا کاریگری کی گئی، بیان فرمایا کہ ہر آسمان میں جو چیزیں ہونی چاہیے اس کا حکم ان آسمانوں میں دے دیا، لہذا وہ اس حکم کے مطابق عمل کیے۔ پھر خاص کر دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آسمان پر ہم نے چراغ کے مانند ستارے بنائے کہ جس طرح ایک انسان اندھیرے میں چراغ کی مدد سے اپنا راستہ پا لیتا ہے، اسی طرح وہ ان ستاروں کی روشنی میں بھی اپنا راستہ آسانی سے پا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آسمان پر حفاظتی پہرے لگائے کہ کوئی سرکش جن اور شیطان یہاں تک آ نہ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان پر جو پہرے لگائے کہ کوئی سرکش جن اور شیطان نہ آ سکے، اس سلسلے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ کہ ہم نے آسمان کو مزین ستاروں سے زینت بخشی اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا تاکہ وہ اوپر ہونے والے فیصلوں کو نہ سن سکیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدائش میں جو وقت لگا اسے بیان کیا کہ 2 دن میں یہ سب کچھ تیار ہو گیا۔ اسی مذکورہ بالا حدیث میں جو کہ پچھلے درسوں میں بیان کی گئی، یہ مذکور ہے کہ جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ملائکہ کو پیدا فرمایا اور اس کی پیدائش جمعہ کی 3 ساعت تک مکمل ہو گئی۔ پھر جمعہ کی باقی 3 ساعتوں میں تقدیر، آفات اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعرات کا پورا دن اور جمعے کی 1/3 ساعت میں آسمانوں کا کام مکمل ہو گیا اور باقی جتنے کام تھے وہ اسی جمعہ کے روز مکمل ہو گئے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں تھا جو پانی کے سانس لینے کی وجہ سے جمع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آسمان بنا دیا، پھر اسے پھاڑ کر 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا اور یہ سب کچھ 2 دنوں میں ہوا۔ جمعرات اور جمعہ کو جمعہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان اور زمین کی پیدائش کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے کہ کوئی اس کی ملکیت میں ذرہ برابر کا شریک نہیں، اور اس کا علم بھی کامل ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ بالکل درست ہی کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مشرکو، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم نے اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑا تو جان لو کہ تمہیں بھی زوردار بجلی کی کڑک آ پکڑے گی جس نے تم سے پہلے عاد اور سمود کو آ پکڑا تھا۔ لہذا میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نہ مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور و فکر کرنے کی اور رب ذوالجلال کی ان مخلوقات کو دیکھ کر غور کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔